دور کہیں ایک قصبے میں لوگ بہت پریشان تھے کیونکہ ان کے قصبے کو چوہوں نے گھیر لیا تھا۔ ہر جگہ چوہے ہی چوہے تھے، لوگوں کے گھروں میں، دکانداروں کی دکانوں میں، اسکولوں میں، حتیٰ کہ ہسپتالوں میں بھی چوہوں کی بھیڑ تھی۔ لوگ ان سے بہت پریشان تھے، ہر کوئی افراتفری کا شکار تھا۔ چوہوں کی گندگی کی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ بیمار ہونا شروع ہو گئے اور مسئلے کو حل کرنے کی ان کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی۔ پھر ایک دن پائٹ پائپر نامی شخص ان کے قصبے میں داخل ہوا۔ اس نے قصبے والوں کو پریشانی کی وجہ پوچھی۔ لوگوں نے اکٹھے ہو کر قصبے میں موجود چوہوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے پائٹ پائپر سے کہا کہ وہ چوہوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ زندگی کے تمام معمولات بند ہو کر رہ گئے ہیں، دکانیں، ہسپتال، اسکول سب بند ہیں۔ چوہے دکانوں میں اناج خراب کر دیتے ہیں، بچے اسکولوں میں چوہوں کے ڈر سے نہیں جاتے، ہسپتالوں میں بھی ہر جگہ چوہے گھومتے پھرتے ہیں۔ ڈاکٹر گھروں میں آ کر مریضوں کو دیکھتے ہیں، کوئی دوا چوہوں پر اثر نہیں کرتی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرح ان سے چھٹکارا حاصل کریں۔ پریشانی ہمیں اس بات کی ہے کہ کہیں ہمیں اپنا قصبہ ہی نہ چھوڑنا پڑے، جو ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ پائٹ پائپر نے ان سے کہا، میں آپ کو ان چوہوں سے چھٹکارا دلوا سکتا ہوں، لیکن بدلے میں آپ مجھے اس کا معاوضہ دو گے۔ چونکہ قصبے کے لوگ اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتے تھے، اس لیے وہ فوراً مان گئے۔ پائٹ پائپر نے اپنی بانسری بجانا شروع کی۔ اس کی بانسری نے ایک جادوئی راگ ہوا میں بھر دیا کہ چوہے دھن میں ہپناٹائز ہو کر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پائٹ پائپر بانسری بجاتا جاتا، چوہے گھروں سے نکلتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے۔ اس نے تمام چوہوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، ہر جگہ سے چوہے باہر نکل آئے۔ پائٹ پائپر نے اپنی دھن بجانی بند نہ کی جب تک کہ اسے اطمینان نہ ہوا کہ اب سارے چوہے قصبے سے باہر آ گئے ہیں۔ اس نے ایک مسحور کن جلوس میں تمام چوہوں کے شہر کے باہر ایک دریا کے پاس چھوڑا۔ آہستہ آہستہ چوہے دریا کے کنارے مدہوش ہو کر چڑھتے گئے، بانسری کی دھن میں اتنے مگن ہوئے کہ پانی میں چھلانگ لگانے لگے اور مرتے گئے۔ چوہوں کے چلے جانے کے بعد پائٹ پائپر قصبے کے لوگوں کے پاس اپنا معاوضہ لینے آیا۔ سب نے اسے معاوضہ دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں تھا جو تم نے کیا ہے، اگر تم نہ آتے تو ہم چوہوں کو نکالنے کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیتے، اور سب اس پر ہنسنے لگے۔ پائٹ پائپر ان کی باتیں سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اب تم لوگ وعدہ خلافی کر رہے ہو، یہ بات سمجھنا میں تمہارے کہنے پر چلا جاؤں گا، اب تم اس وعدہ خلافی کے نتائج بھگتو گے۔ اس نے دوبارہ اپنی بانسری بجانا شروع کر دی۔ اس بار جادوئی راگ قصبے کے بچوں کو مسحور کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بچے پائٹ پائپر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور اس کی دھن میں مست ہو کر تمام بچے جلوس کی شکل میں اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ پائٹ پائپر بچوں کو قصوروار نہیں سمجھتا تھا، لہٰذا وہ بچوں کو بڑے پیار سے ایک خوبصورت وادی میں لے گیا۔ وادی پھولوں اور خوبصورت پرندوں سے بھری ہوئی تھی۔ بچے وہ وادی دیکھ کر بہت خوش ہوئے، خوشی سے کھیلنے لگے، خوبصورت چھوٹے پرندوں کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ پائٹ پائپر ان کے پاس تھوڑی دیر رکا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اب قصبے کے لوگ اپنے بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے اور اپنے کیے پر شرمندہ اور پشیمان ہوئے۔ یہ پریشانی اب چوہوں سے بھی بڑھ کر تھی۔ قصبے والوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم پائٹ پائپر کو اب ڈبل معاوضہ دیں گے۔ جب وہ واپس آیا تو تمام لوگوں نے اس سے معافی مانگ لی۔
اور اپنے بچوں کو واپس لانے کی التجا کی۔ پائٹ پائپر ایک رحم دل انسان بھی تھا۔ اس نے ان کے حقیقی پچھتاوے سے متاثر ہو کر اپنی بانسری بجانا شروع کر دی۔ بچے وہ راگ سن کر واپس اپنے شہر آنا شروع ہو گئے۔ سب لوگوں نے اکٹھے ہو کر پائٹ پائپر کا شکریہ ادا کیا اور فوراً اسے اس کا معاوضہ دیا۔ اس نے شہر کے لوگوں کو ایمانداری اور وعدوں کی پاسداری کی اہمیت بتائی۔ پیارے بچوں، وعدوں کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے۔ بے ایمانی اور لالچ انسان کو ہمیشہ مشکل کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ انصاف اور دیانتداری سے انسان اپنے اور دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بنتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ سبسکرائب کریں اور اگلی کہانی کا انتظار کریں۔